نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آج ایسے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے آج کل نوجوان طبقہ بار بار یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم اور خاص مسئلہ بھی ہے، اور ایسا مسئلہ ہے کہ آج کل کے نوجوان طبقہ تقریباً 90 یا 95% نوجوان طبقہ اسی گناہ میں جو ہے نا مبتلا ہے، اور یہ گناہ عام بھی ہے، ہر جگہ یہ گناہ جو ہے نا عام ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی ہم وضاحت کریں گے اور پھر اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ وہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور یہ عمل اس کی ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوئی، اور اس کی ابتدا بھی شیطان ہی نے کروائی ہے۔ شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا، اور اس نے اپنے ساتھ جو ہے نا بدفعلی کروائی۔ اس کے بعد یہ عمل جو ہے نا چلا آ رہا ہے، لیکن پہلے اقوام میں یہ عمل لوط علیہ السلام کی قوم میں تھا، اور اب اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 90-95% تک یہ عمل عام ہے، ہر جگہ میں یہ عمل ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ دکاندار اپنے دکان میں بھی دکانداری کے لیے ایسے خوبصورت نوجوان لڑکا رکھتا ہے تاکہ جو آنے والے گاہک جنہیں کسٹمر بھی کہتے ہیں، وہ خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی لڑکے کے ساتھ کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا دکان سے چیزیں وغیرہ بھی زیادہ لے لے، فروخت کرے، گاہک زیادہ ہو جائے۔ اور اسی طرح گاڑیوں میں جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بھی نوجوانوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر جگہ آپ دیکھیں تو یہ خوبصورت لڑکوں والی جو بیماری ہے یہ عام ہوتی چلی جاتی ہے، ہر جگہ میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے، یہ عمل بہت زیادہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ عمل زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سخت سزائیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ حِجَارَةً مِّن طِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اس بستی کو اللہ نے پورا اوپر اٹھوایا، پھر اٹھا کر الٹا زمین پر پٹخ دیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ آج تک ان علاقوں میں جو ہے نا سبزہ وہ نہیں اگتا۔ اتنی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ وہ ایسا ظلم کرتے تھے کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں تو جانوروں میں علماء لکھتے ہیں کہ صرف خنزیر کے علاوہ، جسے سور کہتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں وہ یہ عمل نہیں کرتے، یعنی نر کے ساتھ اپنا جو خواہشات پوری کرنا، یہ صرف خنزیر میں یہ عمل پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی یہ عمل کرتا ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ جانوروں والا عمل کرنے کی وجہ سے اس کا یہ فعل اور یہ آدمی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور جس آدمی کو اس کام کی عادت پڑ جائے اس سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ اس کو اگر بیان جتنا چاہے آدمی بیان کرے قرآن سے، احادیث سے، لیکن اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو عقل ہے وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، جتنی چاہیں آپ اس کو دلائل دیں، دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنے اس عمل میں جو ہے نا لگا رہے گا۔ اس سے اس کی عقل اور اس کے دماغ، اس کی عقل کو چھین لی جاتی ہے۔ وہ اس کو جو کام کرتا ہے اس کو جو ہے نا اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرے اور اسی طرح اپنی عورت کے پاس پیچھے کی طرف سے آئے، یعنی دبر کی طرف سے جو ہے نا وہ جمع کرے دبر میں، اور اسی طرح کاہن کے پاس جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا اس دین کا جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین سے انکار کرنے والا ہے وہ شخص۔ جس آدمی کو پاک چیزوں سے محبت ہو اور پاک چیزیں کھائے تو اس کو طبعاً جو ہے نا خبیث چیز وہ بری لگتی ہے، اس کو پاک چیزیں اچھی لگتی ہے، اور جو آدمی طبعاً اس کام میں مبتلا ہو اس کو جو ہے نا اچھی چیزیں، پھر پاک چیزیں وہ بری لگتی ہیں۔ جو آدمی شادی شدہ ہو، بچپن سے یہ کام کرتا چلا جائے، جب شادی کرے تو اس کے بعد وہ اپنی عورتوں کے پاس بھی کم جاتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ اسی طرح ناجائز راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے، دیکھو اگر
ایک ہوتا ہے زنا، ایک ہوتا ہے بدفعلی۔ زنا کرنے والے کو ہر وقت لڑکی کی تلاش ہوتی ہے اور وہ اس عمل سے بچ بھی سکتا ہے، کس طرح کہ وہ عمل اور عورت سے جو ہے نا پردہ کر لے گا یا عورت پردہ کر لے گی تو اس کام سے بچ جائے گا اور عورتوں کی محفلوں میں نہیں جائے گا، ان کا اختلاط عورتوں سے کم ہوتا ہے۔ اور جو آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے اس کا اختلاط، اٹھنا بیٹھنا اکثر مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ گھر میں تو ہر وقت رہ نہیں سکتا، جب گھر سے باہر نکلے گا تو ظاہر ہے اختلاط عام معاشرے میں لڑکے ہوتے، خوبصورت لڑکے بھی ہوتے ہر قسم کے، اور تو اور مسجد میں جائے عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے لوگ کھڑا ہوتے ہیں وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس بدبخت کو وہاں پر بھی خوبصورت لڑکوں کی تلاش ہوتی ہے، وہ وہاں پر اس تحریک میں لگا رہتا ہے، اپنی تحریک میں جو ہے نا کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اس عمل سے بچنا جو ہے نا یہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر اپنے دل سے پکی صدق دل سے توبہ کرے تو پھر یقین ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس عمل سے جو ہے نا بچا لے گا۔ یہ بہت ہی بری عمل ہے۔ ایک ہوتا ہے لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرنا، اور اسی طرح عورتوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ عورت جو ہے نا لڑکیاں آپس میں بوس و کنار کرنا، اسی طرح اپنے جسم کو رگڑنا جس کے ذریعے سے یہ جو ہے نا اپنی خواہش پوری کرنا، منی خارج کرنا، یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے اور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھو زنا سے بھی یہ لڑکوں کی بدفعلی یہ سخت گناہ ہے، یہ غیر محل میں جو ہے نا اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے اور اپنی جو ہے نا اس منی کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح اس عمل سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ اگر نکاح عام ہو جائے اور جو ہی لڑکا بالغ ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کا جو ہے نا وہ نکاح کسی صحیح جگہ میں کروائے۔ جب نکاح کرے گا جوان ہوتے ہی تو اس کو اس بدفعلی کی طرف جو ہے نا رغبت وغیرہ وہ نہیں ہوگی، وہاں پر دلچسپی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بروقت نکاح کے بعد دوسرا جو ہے وہ گندے محفلوں میں جو ہے نا خوبصورت لڑکوں کی محفلوں میں، ایسی محفلوں سے آدمی جو ہے نا اجتناب کرے، اپنے آپ کو ایسی محفلوں سے بچائے، دور رکھے۔ اور اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی خاص کر کے کڑی نگرانی کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے کس کے ساتھ ہے، کیسی محفلوں میں ہے۔ اچھی محفلوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح اسکول جاتے ہوئے بھی لڑکوں کے اوپر کڑی نگرانی کرے۔ اسکول جاتے ہیں کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں اور کس وقت آتے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ جانے والے ان کے اوپر بھی کڑی نگرانی کرے کہ بچے کب مدرسہ جاتے ہیں اور کب چھٹی ہوتی ہے وہاں سے کس وقت واپس آتے ہیں، اور اسی طرح کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ آتے ہیں، اور اسی طرح گھر سے چھٹی کے اوقات میں بھی کس وقت گھر سے نکلتے ہیں، کس وقت گھر لوٹتے ہیں، اور شام کو کس وقت گھر واپس آتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3 لڑکوں کو موبائل سے دور رکھے۔ یہ موبائل ایک ایسی زہریلی چیز ہے، اس میں فحش ویڈیو دیکھ کر جو ہے نا، اسی طرح فلم وغیرہ دیکھ کر بھی چھوٹے لڑکے بچپن ہی سے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو جب بڑے ہوتے جائیں گے تو ان کے اندر بھی یہ تحریک جو ہے نا جاگ اٹھے گی، وہ بھی اپنی نفسی خواہشات کو جب بڑا ہوں گے تو بڑا ہو کر پورا کرنے کے لیے ظاہر غلط راستہ اختیار ہی کریں گے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط پڑی ہے۔ بچپن ہی سے والدین نے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے تو موبائل میں جو ہے نا اکثر غلط کام ہوتا ہے، تو غلط کاموں کو دیکھ کر اس میں لڑکوں کی جو ذہن وہ غلط راستے کی طرف چلا جائے گا۔ اور اسی طرح غلط محفلوں سے اجتناب کرنا، موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھنا، اور اسی طرح بچوں کی نگرانی کرنا، اور اسی طرح اگر کسی آدمی سے انجانے میں یہ بدفعلی یہ غلط کام ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثم یتوبون من قریب ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک دم فوراً وہ توبہ کر لے۔ صدق دل سے جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں وہ آدمی رہتا ہے تو شک ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس کا خاتمہ کفر پر ہو، کیونکہ وہ دنیا میں اسی حسرت اور اسی تمنا میں لگا رہا کہ وہ غلط حرکتوں میں اور غلط کاموں میں لگا رہا۔ اگر اسی طرح چلتا جائے گا تو ایمان بالخیر سے وہ محروم رہے گا۔ تو اسی طرح چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان عمل سے، ان غلط حرکات سے کرے۔ قوم لوط میں یہ عمل اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا
کہ وہ اتنا کرتے تھے کہ وہ حتیٰ کہ 2 فرشتے جو ہے نا وہ ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، تو انہوں نے ان فرشتوں کی طرف بھی غلط حرکت کرنے کی نیت سے آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ان کے اوپر جو ہے نا عذاب مسلط کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غلط حرکات سے، ایسے غلط کاموں سے ہمیں بچائے۔